فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ السلام علیکم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں، لیکن ہزاروں نعمتیں ایسی ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ اس نعمت سے فائدہ تو حاصل کرتے ہیں لیکن اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کرے، تاکہ اسے رب کا شکر ادا کرنے کا موقع ملے اور اس کے دل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو سکے۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت یادداشت، جسے میموری کہہ سکتے ہیں، اس کے تعلق سے مختصر سی جانکاری حاصل کی۔ اگر آپ میں سے کسی نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آئی بٹن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیورون کے بارے میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے، جو ہمارے جسم کا ایک اہم حصہ ہے، جس سے ہم فائدہ تو حاصل کرتے ہیں لیکن اس کے تعلق سے ہمارے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے۔ آج جب میں نے پہلی بار نیورون کے بارے میں جانا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت ہمارے جسم کے اندر عطا فرمایا ہے اور آج تک ہم اس سے لا علم تھے۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ آپ جانتے ہیں اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو سکے۔ اسی لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ جو چیز آج میں نے جانا ہے وہ آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہو سکے۔ سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اس ویڈیو میں جو آپ کو ایک تار کی شکل دکھ رہی ہے اور بجلی کی چمک جیسی نظر آ رہی ہے، ناظرین اسی کو نیورون کہا جاتا ہے۔ نیورون کی بہت ساری اقسام ہیں، اگر ان تمام قسموں پر تفصیلی گفتگو کی جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے، اس لیے آج کی ویڈیو میں خاص باتوں پر ہی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا تاکہ صرف آپ اتنا سمجھ سکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت ہمارے جسم کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلے آئیے یہ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر نیورون کی کیوں ضرورت ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک ملک ہے جہاں ایک بادشاہ ہے، کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس کی رعایا میں شامل ہیں۔ اب بادشاہ کو اگر کوئی اپنا حکم ان کروڑوں رعایا تک پہنچانا ہو تو اسے ایک قاصد کی ضرورت ہوتی ہے جو بادشاہ کا حکم رعایا تک پہنچا سکے۔ اسی طرح بادشاہ اپنی رعایا کی حفاظت کے لیے بہت سارے گارڈ ہر طرف پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ کہیں بھی ہماری رعایا کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ پیغام ہم تک پہنچ سکے اور اپنی رعایا کو اس تکلیف سے بچایا جا سکے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دماغ ہمارے جسم کا ایک سردار ہے جو تمام جسم کے حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ جسم کا تمام حصہ اس کی رعایا ہے۔ اب ضرورت تھی کہ دماغ کے پاس بھی کوئی ایسا قاصد ہو جو اپنا حکم جسم کے تمام حصوں تک پہنچا سکے، اور ساتھ ہی بہت سارے ایسے فورس کی بھی ضرورت تھی کہ جسے دماغ جسم کے تمام حصوں تک پھیلا سکے اور وہ جسم کے حصوں کی خبر گیری کرے تاکہ کوئی جسم کے حصے کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، اور اگر جسم کے حصے کو کہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو فوراً وہ گارڈ یہ پیغام دماغ تک پہنچائے اور دماغ اپنے اس جسم کے حصے کو اپنی رعایا کو بچانے کی کوشش کرے۔ اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ کو نیورون عطا فرمایا۔ یہ نیورون ایک گارڈ کی شکل میں، یہ نیورون ایک قاصد کی شکل میں ہے جو بادشاہ کا حکم جسم کے تمام حصوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ فورس کی شکل میں ہے جو جسم کے تمام حصوں میں پھیلا ہوا ہے، اور جہاں کہیں اسے محسوس ہوتا ہے کہ جسم کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے تو فوراً وہ نیورون پیغام دماغ تک پہنچاتا ہے کہ جسم کے حصے میں یہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اور پھر دماغ حکم جاری کرتا ہے اور اس کی حفاظت کی تدابیر کرتا ہے۔ اس کو اور آسان لفظوں میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ نیورون کس طرح سے کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چائے کا کپ ہے جو بہت ہی زیادہ گرم ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ چائے کا کپ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، ہم اسے فوراً پکڑ لیتے ہیں۔ جیسے ہی ہمارا ہاتھ اس کپ کو پکڑتا ہے تو ہمارے جلد کے اندر بہت سارے نیورون جو دماغ نے مقرر کر رکھے ہیں اسے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ چائے کا کپ گرم ہے، اگر اسے فوراً نہیں چھوڑا گیا تو یہ ہاتھ کو جلا سکتا ہے، ہاتھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب یہ نیورون فوراً یہ پیغام ریڑھ کی ہڈی تک اور دماغ تک پہنچاتا ہے۔ ویسے تو دماغ ہی نیورون کا اہم مرکز ہے، لیکن ساتھ ہی ریڑھ کی ہڈی بھی ایک اہم مقام رکھتی ہے جہاں سے یہ کنٹرول کیا جاتا ہے۔ فوراً یہ پیغام ریڑھ کی ہڈی اور دماغ تک پہنچایا جاتا ہے۔ دماغ کے پاس بہت سارے دوسرے قسم کے نیورونز ہوتے ہیں، وہ فوراً اس پیغام کی تحقیق کرتے ہیں، رائے مشورہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ جو فیصلہ دماغ تک پہنچایا جاتا ہے اس فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے دماغ ایک حکم جاری کرتا ہے اور ایک دوسرے نیورونز جس کو موٹر نیورونز کہا جاتا ہے اس کے ذریعے اپنا حکم ہاتھوں تک پہنچاتا ہے۔ حکم کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ تم فوراً جاؤ اور ہاتھ کو میرا حکم دو کہ جس چائے کے کپ کو اس نے پکڑ رکھا ہے وہ گرم ہے، اسے فوراً چھوڑ دیا جائے ورنہ ہاتھ جل جائے گا، نقصان ہو جائے گا، درد ہوگا۔
ये मोटर न्यूरॉन फौरन हाथ के पास पहुंचता है और उसे दिमाग का हुक्म सुनाता है। दिमाग का हुक्म सुनते ही हाथ फौरन उस चाय के कप को छोड़ देता है। नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला का जितना एहसान माने कम है, जितना शुक्र अदा करें कम है। अब गौर करें, एक चाय के कप को हम फौरन पकड़ते हैं और एक लम्हे के अंदर में हम उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें एहसास हो जाता है ये गर्म है। लेकिन इस एक लम्हे में हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या कारनामे हो चुके होते हैं, कितने सारे काम हो चुके होते हैं। न्यूरॉन्स हाथ से पैगाम रीढ़ की हड्डी दिमाग तक पहुंचाता है, फिर वहां राय मशवरे होते हैं, फिर दिमाग हुक्मनामा जारी करता है, हुक्म हाथ तक पहुंचता है, उसके बाद हमारा हाथ उस चाय के कप को छोड़ता है। इसलिए साइंसी तहकीक ने न्यूरॉन की रफ्तार बड़ी ही तेज बताई है। जिस तरह बिजली बड़ी तेजी से काम करती है, इसी तरह न्यूरॉन्स भी इसी तेजी के साथ काम करते हैं। पलक झपकते सारे काम अंजाम हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। उम्मीद करता हूँ इस मिसाल से आपने पूरी तरह से समझ लिया होगा कि हमारे जिस्म के अंदर न्यूरॉन्स किस तरह से काम करता है। अब आइए जानते हैं हमारे जिस्म के अंदर कितनी तादाद में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। नाज़रीन, वैसे तो हमारे जिस्म के अंदर बहुत ही कम तादाद में न्यूरॉन पाए जाते हैं, ज्यादा तादाद हमारे दिमाग के अंदर है। साइंसी रिपोर्ट के मुताबिक हमारे दिमाग में 86 अरब 86 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जिसमें से 69 अरब न्यूरॉन्स सिर्फ हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में पाए जाते हैं। इसलिए आपने 12 लोगों से सुना होगा कि किसी भी इंसान को सर में नहीं मारना चाहिए, और खास तौर से दिमाग के पिछले हिस्से में तो हरगिज नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इससे न्यूरॉन के ज़ाय हो जाने का अंदेशा होता है। तो 69 अरब हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में पाया जाता है और 16 अरब हमारे दिमाग के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। और कुछ न्यूरॉन्स हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों में पाया जाता है, जिसका नेटवर्क दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। साइंस के मुताबिक न्यूरॉन्स का जो तार की शक्ल में एक धागा जैसा बना हुआ है, अगर उसको खोला जाए तो ये पूरी जमीन, जितनी जमीन है इस दुनिया में, उन तमाम जमीन को अपनी लपेट में ले लेगा। ये इतना लंबा धागा है कि पूरी जमीन को एक दो बार नहीं बल्कि कई बार अपनी लपेट में ले सकता है। नाजरीन, गौर करें, इतनी बड़ी रस्सी, इतना बड़ा धागा हमारे दिमाग के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है। न्यूरॉन्स इंसान की जिंदगी में पैदाइश से लेकर मौत तक काम करता है और धीरे धीरे इसकी मौत भी होती है। साइंस के मुताबिक इंसान के अंदर रोजाना 86,000 न्यूरॉन्स मर जाते हैं। अब इस तरह से अगर अंदाजा लगाएं तो एक 35 साल इंसान की बचपन से लेकर जवानी तक तकरीबन 2 अरब न्यूरॉन्स मर चुके होते हैं। तो इंसान की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये न्यूरॉन्स धीरे धीरे और ज़्यादा तादाद में मरना शुरू होती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि ज़्यादा तादाद में न्यूरॉन्स मर जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान में बहुत सारे नुकसानात देखने को मिलते हैं। आंखों की रोशनी कम हो जाती है, कानों की समाअत कमज़ोर हो जाती है, सोचने समझने की सलाहियत कमज़ोर हो जाती है, और ये सब इसलिए होती है न्यूरॉन्स की कमी की वजह से। अगर एक इंसान के अंदर से तमाम न्यूरॉन्स ख़त्म हो जाएं, मर जाएं, तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतनी अजीम नेमत दी, उसका शुक्र अदा करें, और साथ ही ये कोशिश करें इन न्यूरॉन्स को बचाने की। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, वर्जिश करें, अच्छी सोच रखें, और हमेशा कोशिश करें दिमाग के किसी भी हिस्से में चोट न लगने पाए, क्योंकि चोट लगने की वजह से भी ज़्यादातर न्यूरॉन्स बर्बाद हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है कि उसने हम सबको इतनी अजीम नेमतों से नवाजा। उसका जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।